یہ انگوٹھی اور پچھلے 4 سال کے تحفے میں نے سب اس ڈبے میں رکھ دیے ہیں رامین۔ اچانک اس ڈبے کو واپس کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ رامین کی آواز میں اس کی ہمیشہ والی دھیمی خودداری تھی۔ وجہ بہت واضح ہے، ہمارے خاندانی مزاج اور میری عملی زندگی میں کوئی جوڑ نہیں بن رہا۔ میں نے پچھلے کئی دنوں سے اس رشتے کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا ہے یا منافع اور نقصان کا حساب لگایا عارض۔ تم اسے جو بھی نام دے دو، میں ایک سیدھا انسان ہوں۔ میرے لیے میری کمپنی، میرا کیریئر اور میری سوچ سب سے آگے ہے۔ ہم دونوں کا کوئی ملاپ نہیں۔ میں یہ رشتہ مزید نہیں نبھا سکتا۔ یعنی تم نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنایا، اس میں مجھے فٹ کرنے کی کوشش کر، جب میں تمہارے معیار پر پوری نہیں اتری تو تم نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو ہم شادی کے بعد روز جھگڑا کریں۔ میری زندگی تیز ہے، تم بہت دھیمی ہو۔ میں مستقبل کی بات کرتا ہوں، تم حال میں جیتی ہو۔ یہ سب لمبا نہیں چل سکتا تھا۔ تمہارا حساب کتاب ہمیشہ بہت تیز رہا ہے عارض۔ بس یہ ڈبہ میز کی دوسری طرف سرکا دو۔ کیا مطلب؟ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ تم مجھ سے بحث نہیں کرو گی؟ اب تم آرام سے بیٹھ کر یہ چائے پی لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ میں یہاں اپنا اور تمہارا مستقبل ختم کر رہا ہوں رامین، اور تم مجھے چائے پینے کا مشورہ دے رہی ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا؟ بحث کا کیا فائدہ؟ جب ایک انسان نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے تو میں بحث کر کے کیا ثابت کروں؟ زبردستی کے رشتے ویسے بھی گھاٹی کا سودا ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ تم کم از کم مجھ سے وجہ پوچھو گے، اپنے خاندان کا واسطہ دو گی یا کوئی جذباتی بات کرو گے۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے سمجھ نہیں آ رہے۔ تم تو حقیقت پسند انسان ہو۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تمہارا وقت بچا لیا، کوئی تماشا نہیں لگایا۔ اب یہ ڈبہ اپنے پاس رکھو اور مجھے جانے دو، میری شفٹ کا وقت ہو رہا ہے۔ تم اندر سے اتنی پتھر کیسے ہو سکتی ہے؟ جب سامنے والا انسان رشتوں کو فیصد میں تولنے لگے تو پتھر بننا ہی سب سے بہتر فیصلہ ہوتا ہے۔ خدا حافظ عارض۔ کیفے کا شیشے والا دروازہ دھکیل کر عارض باہر نکلا اور سیدھا اپنے آفس کے کیبن میں آ کر صوفے پر گر گیا۔ اسے مسلسل سگار سلگاتے دیکھ کر سامنے بیٹھے زین نے لیپ ٹاپ بند کر دیا، جو اس کا پرانا دوست تھا اور اس کے ہر الجھن کو چہرے سے پڑھ لیتا تھا۔ تمہاری چائے کا کپ ویسے کا ویسے ہی بھرا رکھا ہے، اور تم پچھلے آدھے گھنٹے سے سگار پر سگار پی رہے ہو۔ کیا اس نے رو کر کوئی تماشا کیا؟ اس نے ایک آنسو نہیں بہایا زین، ایک بھی نہیں۔ تو کیا تم یہ امید لگا کر بیٹھے تھے کہ وہ تمہارے پیروں میں گر جائے گی اور کہے گی کہ مجھے مت چھوڑو؟ نہیں، پر کم از کم اس سے کوئی تو تکلیف ہونی چاہیے تھی۔ اس نے وہ ڈبہ ایسے سرکایا جیسے کوئی فالتو اخبار۔ مجھے لگا تھا وہ خاندانی دباؤ کا واسطہ دے گی۔ کیوں دیتی واسطہ؟ تم نے ہی تو اسے عملی زندگی کا درس دیا تھا۔ اس نے تمہاری بات مان لی تو اب تمہاری انا کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ انا کی بات نہیں ہے، 4 سال کا رشتہ تھا ہمارا، وہ اتنی آسانی سے کیسے سب کچھ بھلا سکتی؟ مجھے اس کا یہ رویہ الجھا رہا ہے، کیونکہ اس کی اپنی ایک خودداری ہے۔ وہ تمہاری کمپنی کے ملازم نہیں ہے جسے تم نوکری سے نکالو گے تو وہ روئے گی۔ تم نے اسے چھوڑا ہے، اس نے تمہیں اپنی زندگی سے نکال دیا۔ حساب برابر۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا تاکہ چچا کامران کے خاندان اور ہمارے درمیان کوئی تلخی نہ آئے۔ میں چاہتا تھا ہم اچھے طریقے سے الگ ہوں۔ خاندانی دباؤ کیا؟ تائی جان کو تمہاری سوچ کا پتہ ہے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ وہ چچا کامران کے ساتھ کیا سلوک کریں گی؟ امی کو میں آج رات بتا دوں گا۔ وہ تو خود چاہتی تھی کہ میں یہ رشتہ ختم کر دوں۔ وہ تمہاری بات سمجھ جائیں گے، پر وہ رشتوں کو نہیں سمجھتی، انہیں صرف منافع نظر آتا ہے۔ تم نے رامین کو چھوڑ کر چچا کامران کی فیکٹری کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ کھڑا کر دیا۔ یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے، اس کا چچا کی فیکٹری یا امی کے کاروبار سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں گھر جا کر امی سے بات کرتا ہوں۔ زین کی بات عارض کے ذہن میں اٹک گئی اور وہ شام کو گھر پہنچتے ہی سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں چلا آیا۔ بیگم سلمہ کی کاروباری سلطنت میں رشتوں کی فائل ہمیشہ سب سے نیچے رہتی تھی، اور وہ اس وقت بھی فون پر مینیجر کو ہدایات دے رہی تھی۔ میرا حساب تم سے زیادہ تیز ہے۔ ہاں مینیجر صاحب، کامران بھائی کی فیکٹری سے ہمارا سارا خام مال کل صبح تک واپس گودام میں آ جانا چاہیے۔ امی میں نے منگنی توڑی ہے، آپ چچا کی سپلائی لائن کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کیونکہ اب ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں رہا عارض، اور جب رشتہ نہیں تو پھر کیسا لحاظ؟ میں نے مینیجر کو کہہ دیا کیا ایک بھی چیز وہاں نہیں رکنی چاہیے، لیکن امی اس طرح تو ان کی پوری فیکٹری کا کام رک جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی مالی مشکلات کا شکار ہے۔ یہ ناانصافی ہے۔ سپلائی لائن کٹے گی تو انہیں اپنے اوقات یاد آئے گی۔ رشتے اور کاروبار برابری پر ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے نام اور ہمارے پیسے پر پل رہے تھے۔ وہ محنت کرتے ہیں امی، ان کی فیکٹری دن رات چلتی ہے، تب جا کر انہیں کچھ ملتا ہے۔ میں نے رامین کو چھوڑا ہے، چچا کامران کا رزق تو بند مت کریں، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ قصور یہ ہے کہ ان کی حیثیت ہمارے ٹکڑوں پر ہے۔ تم نے رشتہ توڑ کر ثابت کر دیا ہے کہ تم میری سچی جانشین۔
اب ان لوگوں کا بوجھ ہم کیوں اٹھائیں؟ کل صبح وہ خود میرے قدموں میں بیٹھے ہوں گے۔ مجھے نہیں لگتا امی، چچا کامران غریب ضرور ہیں پر وہ اتنے مجبور نہیں کہ آ کر معافی مانگے۔ آپ یہ مال مت رکوائیں، میں نہیں چاہتا کہ کل کو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں۔ تو مجھے بزنس سکھا گیا، میں نے مارکیٹ میں 25 سال لگائے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ میرے بغیر وہ ایک دن بھی فیکٹری نہیں چلا سکتے۔ صبح تک ان کی ساری خودداری نکل جائے گی، تم بس اپنے نئے پروجیکٹس دیکھو۔ بیگم سلمہ کا یہ فیصلہ سیدھا کامران صاحب کی فیکٹری پر لگا جو رات گئے بوجھل قدموں سے اپنے چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئے اور سیدھے کرسی پر گر گئے۔ میں کسی کے قدموں میں نہیں بیٹھوں گا رامین۔ سلمہ بھابھی کو لگتا ہے کہ وہ ہمارا رزق بند کر دیں گی تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ بابا کرسی پر بیٹھے، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ یہ خام مال رکنے کا مطلب ہے فیکٹری پر تالا۔ آج میں نے 2 پرانے مزدوروں کو چھٹی دے دی ہے، ان کے گھروں کا چولہا کیسے جلے گا رامین؟ میرے پاس انہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، مجھے اپنی نہیں ان غریبوں کی فکر کھا رہی ہے۔ تو کیا سلمہ تائی نے سارا مال واپس منگوا لیا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ آرس نے منگنی توڑ دی؟ ہاں بیٹا، وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں جا کر ان کی منتیں کروں، ان کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ فیکٹری کا تالا رزق کا دروازہ نہیں ہوتا بابا، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، کسی انسان نے نہیں۔ آپ فکر چھوڑ دیں۔ یہ دیکھیں، یہ کیا ہے رامین؟ تم یہ لیپ ٹاپ پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس آن لائن ٹرانسلیشن پروجیکٹ کا پہلا ڈرافٹ بھیج دیا ہے، انہیں میرا کام بہت پسند آیا ہے۔ کل سے میری باقاعدہ شفٹ شروع ہے۔ میری بچی اب راتوں کو جا کر مزدوری کرے گی، ان لوگوں کے غرور کی سزا تم بھگتو گے۔ مجھ سے یہ سب نہیں دیکھا جاتا۔ مزدوری تو اپنوں کی ذہنی غلامی اور تانوں سے بہت بہتر ہے بابا، آپ فکر نہ کریں، ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ مجھے شرم آ رہی ہے رامین، میں تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے کے بجائے تم سے گھر چلواؤں گا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی کیا تکلیف ہوگی؟ ہم ایک خاندان ہے بابا، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہی تو اصل رشتہ ہے۔ آرز اور اس کی ماں کی سوچ انہیں مبارک ہو، آپ بس کل سے فیکٹری کا نیا حل سوچیں۔ ادھر آمین اپنے باپ کی ڈھارس بندھاتے ہوئے رات بھر پروجیکٹ پر کام کرتی رہی، جبکہ اگلی صبح دفتر میں آرز کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے ان کی کوئی فکر نہیں زین، اور امین اور اس کے گھر والوں کی یہ انا 2 دن نہیں چلے گی۔ تم یہ لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھو، فہد کے ساتھ میری نئی کمپنی کے شیئرز آج ہی 20% اوپر گئے ہیں۔ شیئرز اوپر جا رہے ہیں آرز، لیکن فہد کا پرانا مارکیٹ ریکارڈ کوئی زیادہ شفاف نہیں ہے۔ میں نے مارکیٹ میں اس کے بارے میں کچھ اچھی باتیں نہیں سنی۔ مارکیٹ کے افواہوں پر کان مت دھرا کرو، تم صرف ڈیٹا دیکھا کرو۔ تم اس پر سارا کیپٹل کیوں لگا رہے ہو؟ یہی پوچھنا چاہتے ہو نا تم؟ ہاں بالکل، تمہارا سارا پیسہ اس ایک آدمی پر لگا ہوا ہے، اگر اس نے فراڈ کیا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ تم بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہو۔ ڈیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولتا زین، اس کا سی وی اور پروفٹ مارجن بالکل پرفیکٹ ہے۔ اس نے پچھلے 3 پروجیکٹس میں 100% منافع دیا ہے، میں نے اس کی پوری ہسٹری چیک کی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، صرف کاغذ مت پڑھو۔ فہد مارکیٹ میں فراڈ کے لیے بدنام ہے۔ انسان کی نیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کاغذوں پر وہ ہر چیز پرفیکٹ دکھاتا ہے لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہے۔ تمہیں ہر چیز میں نقصان ہی کیوں نظر آتا ہے؟ اور اس کے بغیر تو کوئی بزنس نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے بعد اس انویسٹمنٹ کا کمال دیکھنا، تم بس بیٹھ کر میرا منافع گننے کی تیاری کرو۔ چند ہی ہفتوں بعد آرس کی دفتر کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تاری تھی۔ پچھلے کئی دنوں کی تیز رفتاری آج ایک بھیانک خاموشی میں بدل چکے تھے۔ آرس کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر سبز لکیریں مسلسل سرخ ہو رہی تھیں، اس کے ماتھے پر پسینے کی ہلکی سی تہ ابھر آئی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر چوتھی بار فہد کا نمبر ملایا مگر فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور زین تیزی سے اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ فہد کا فون بند جا رہا ہے زین، پچھلے 2 دن سے اس کا سارا نیٹ ورک ڈاؤن ہے، میری پوری انویسٹمنٹ کی اسکرین سرخ ہو چکے ہیں۔ آرس کی انگلیاں کی بورڈ پر بے ترتیبی سے چل رہی تھیں۔ زین نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنا موبائل میز پر رکھا۔ یہ نیٹ ورک کا مسئلہ نہیں ہے آرس، میں خود ابھی اس کے مین آفس سے چکر لگا کر آ رہا ہوں، وہاں تالا لگا ہوا ہے۔ مارکیٹ میں خبر اڑ چکی ہے کہ وہ راتوں رات سارا پیسہ سمیٹ کر غائب ہو گیا ہے، تمہارا سارا کیپٹل زیرو ہو چکا ہے۔ یہ صفر کیسے ہو سکتی ہے؟ آرس نے جھٹکے سے کرسی پیچھے دھکیلی۔ یہ بالکل ناممکن ہے، کاغذوں پر سب کچھ 100% ٹھیک تھا، اس کا مارکیٹ رسک نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ میرا پیسہ لے کر غائب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ تم نے صرف کاغذ پڑھے تھے آرس، انسان نہیں۔ میں بزنس کر رہا تھا، کوئی رشتہ نہیں جو میں انسان کو پڑھتا۔ اس کا مارکیٹ ریکارڈ ایک دم کلیئر تھا، میں نے ایک ایک چیز اپنے وکیل سے چیک کروائی تھی، کوئی ایک خامی نہیں تھی اس میں۔ وکیل کاغذ چیک کرتے ہیں، نیت نہیں۔ میں نے تمہیں اسی دن وارننگ دی تھی کہ فہد کا نام اچھا نہیں، پر تمہیں تو صرف اپنے فگرز نظر آ رہی تھی۔
جب تم انسانوں کو ڈیٹا کی طرح ڈیل کرو گے تو انجام یہی ہوگا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں سیدھا اس پر کیس کروں گا، عدالت جاؤں گا۔ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپا ہو، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ آرز کی آواز میں غصہ اور بے بسی دونوں شامل تھے۔ کیس لڑنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارے اپنے سارے اکاؤنٹس تو فریز ہو چکے ہیں کیونکہ تم نے فہد کی گارنٹی دی تھی۔ اب کس سے مانگو گے پیسے؟ کیا میری طرف دیکھ رہے ہو؟ میری حیثیت تو تم جانتے ہو۔ آرز نے نظریں چرا لی۔ جواب تائی جان سے جا کر مدد مانگو۔ زین نے آخری مشورہ دیا۔ وہی تمہاری اس کاروباری سوچ کو سب سے بہتر سمجھتی ہیں۔ ان سے کہو کہ تمہارا فیصلہ غلط ثابت ہوا ہے، شاید وہ تمہاری کوئی مدد کرتے۔ زین کی کیبن سے نکلنے کے بعد آرز بالکل اکیلا رہ گیا۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور اپنے ان پریکٹیکل دوستوں اور کاروباری شراکت داروں کے نمبر ملانے شروع کیے جن کے ساتھ وہ کل تک اپنی کامیابی کا جشن مناتا تھا اور جنہیں وہ اپنا اصل اثاثہ سمجھتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے انویسٹمنٹ بورڈ کے اہم رکن طارق کو کال کی۔ 2 بار لمبی گھنٹی بجنے کے بعد فون کاٹ دیا گیا۔ آرز نے جھنجھلا کر دوبارہ ملایا۔ اس بار فون براہ راست بند ملا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں مزید نمایاں ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے سب سے قریبی کاروباری ساتھی ساحر کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو ساحر، مجھے تمہاری فوری مدد کی ضرورت ہے۔ فہد نے عارض یار، مارکیٹ سے خبر مل گئی ہے۔ ساحر نے بےدردی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، دیکھو میں اس وقت ایک بہت اہم میٹنگ میں ہوں اور سچ بتاؤں تو میں تمہارے اس فہد والے فراڈ میں اپنا نام بالکل نہیں لانا چاہتا۔ میری اپنی کمپنی کی ساکھ خطرے میں پڑ جائے گی۔ ساحر ہم پچھلے 5 سال سے مارکیٹ میں ساتھ کام کر رہے ہیں، تو مجھے اس مشکل وقت میں ایسے کیسے تنہا چھوڑ سکتے؟ مجھے صرف ایک ہفتے کے لیے کچھ بیک اپ فنڈز چاہیے تاکہ میں مارکیٹ میں اپنا وجود برقرار رکھ سکوں۔ بزنس میں دوستی نہیں چلتی عارض، جذبات میں آ کر اپنا نقصان کرنا میرا اصول نہیں، یہ تو تم بھی مانتے ہو۔ میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں۔ فون کے بند ہونے والی بیپ نے عارض کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح وار کیا۔ اس نے لگاتار مزید 3 لوگوں کو فون کیا مگر کسی نے کال نہیں اٹھائی۔ جو کل تک اس کی ایک کال پر ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے آج اس کے دیوالیہ ہونے کی خبر سن کر یوں غائب ہو گئے تھے جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ اس کا وہ پرتعیش کیبن جو کبھی اس کی طاقت اور کامیابی کا مرکز ہوا کرتا تھا آج اسے ایک دم گھونٹنے والا قید خانہ لگ رہا تھا۔ شیشے کی دیواروں پر لگی اس کی کامیابی کی چمکدار شیلڈز اسے منہ چڑھا رہی تھی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ جس کارپوریٹ دنیا کو وہ خاندانی رشتوں سے زیادہ اہمیت دیتا تھا وہ دراصل کتنی کھوکھلی اور مطلب پرست تھیں۔ وہاں کوئی اس کا اپنا نہیں تھا، سب صرف اس کے منافع اور کامیابی کے دوست تھے۔ اسی شدید بے بسی، تنہائی اور ٹوٹے ہوئے غرور کے ساتھ اس نے اپنی آخری امید اپنی ماں بیگم سلمہ کے کمرے کی طرف بوجھل قدم بڑھائے۔ گھر کی خاموشی اور بیگم سلمہ کے کمرے کا دروازہ ہمیشہ کی طرح ایک کاروباری روب لیے ہوئے تھا۔ عارض کے قدموں میں آج وہ پرانی کاٹ نہیں تھی جب وہ اندر داخل ہوا۔ بیگم سلمہ صوفے پر بیٹھی کچھ فائلیں دیکھ رہی تھیں۔ انویسٹمنٹ جذبات پر نہیں پروفٹ پر دی جاتی عارض، اور تم نے ایک انتہائی بے وقوفانہ فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے فائل بند کیے بغیر ہی اپنا حتمی جواب دے دیا۔ امی میں سڑک پر آ گیا ہوں۔ فہد کے فراڈ کے بعد میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ مجھے اپنا کیس لڑنے کے لیے اپنی رقم نکلوانے کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ آپ مجھ سے اس وقت بھی پروفٹ کی بات کر رہے ہیں؟ بیگم سلمہ نے اینک اتار کر میز پر رکھی عارض کی طرف ایک سر نگاہ ڈالی۔ میں ایک ڈوبتی ہوئی کمپنی اور ہارے ہوئے شخص پر اپنے محنت کے پیسے کیوں ڈالوں؟ مجھے اپنے منافع عزیز ہے، کسی کی بے وقوفی پر رحم کھانا میرا اصول نہیں۔ میں آپ کا بیٹا ہوں امی، کوئی عام کلائنٹ نہیں۔ مجھے اس وقت آپ کے سہارے کی اشد ضرورت ہے۔ میرا سارا کریئر داؤ پر لگا ہوا ہے۔ آپ مجھے اس طرح اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ یہ بزنس کی دنیا ہے عارض، یہاں رشتے نہیں دیکھے جاتے، صرف نفع نقصان دیکھا جاتا ہے۔ تم نے خود تو مجھے یہی سکھایا تھا نا، جب تم نے کامران بھائی کی بیٹی سے رشتہ توڑا تھا اس وقت تمہاری یہی دلیل تھی۔ آج میری دلیل بھی یہی ہے۔ تو میری نظر میں ایک ناکام پروجیکٹ بن چکے ہیں۔ وہ رشتہ الگ بات تھی، وہ میرے مستقبل کا فیصلہ تھا، لیکن آج میں مصیبت میں ہوں۔ آپ میری ماں ہیں، آپ میری مدد نہیں کریں گی تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ تو کیا میں رو کر تمہارے ساتھ ماتم کروں؟ تم نے منافع کی لالچ میں اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ اب جاؤ جا کر کچہری سے کسی سستے وکیل کو ڈھونڈو اور اپنا کیس خود لڑو۔ مجھ سے کسی بھی قسم کی مدد کی امید مت رکھنا۔ آپ اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہیں امی؟ میرا سب کچھ لٹ لیا اور آپ مجھے سستے وکیل کا مشورہ دے رہی ہیں؟ کیا آپ کے لیے ماں بیٹے کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں؟ بزنس میں ہمدردی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب اس کا خمیازہ تم خود بھگتو۔ میرے پاس فضول بحث کا بالکل وقت نہیں ہے۔ مینیجر میرا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے دوبارہ اینک پہن لی اور نظریں فائل پر جما لی۔ کچہری کی حب زدہ دوپہر میں دھوپ سیدھی چہروں پر پڑ رہی تھی۔ پرانی اور خستہ حال عمارتوں کے بیچ عارض کے بکھرے ہوئے بال اور کندھے اس کی شکست کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی فوٹو کاپی کی دکان کے سامنے رکا اور کچھ قانونی کاغذات کاؤنٹر پر رکھے۔ ان کاغذات کی فوٹو کاپی کر دیں، ذرا جلدی کیجیے گا، مجھے وکیل کو جمع کروانے ہیں۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی لڑکی نے مشین سے کاغذ نکالے، انہیں ترتیب سے رکھا اور پلٹ کر عارض کی طرف بڑھا۔ فوٹو کاپی کے 50 روپے ہوئے۔
आरिस के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। उसने बेयकीनी से सामने खड़ी लड़की को देखा। रामीन, तुम यहाँ इस छोटी सी कॉपी मशीन पर काम कर रही हो? रामीन के चेहरे पर कोई हैरत नहीं थी, उसका लहजा बिल्कुल पुरसुकून था। अपने हाथ की कमाई में कोई काम छोटा नहीं होता आरिस। तुम इतने बिखरे हुए क्यों लग रहे हो? आरिस ने बेबसी से काउंटर पर हाथ रखा। मैं बिखर गया हूँ रामीन। मेरे सबसे काबिल और भरोसेमंद पार्टनर ने मुझसे फ्रॉड किया है। मेरा सब कुछ लूट कर गायब हो गया है। मेरे पास सब कुछ नहीं बचा। ये तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन तुम तो हर चीज बहुत नाप तोल कर करते थे। तुम्हारी कैलकुलेशन तो कभी झूठ नहीं बोलती थी। फिर ये धोखा कैसे हो गया? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। उसकी डिग्रियां, मुनाफे की गारंटी, सब कुछ 100% परफेक्ट था। मैंने कई महीनों तक उसकी पूरी हिस्ट्री चेक की थी। उसने मुझे इतनी आसानी से धोखा कैसे दे दिया? रामीन ने कागजात उसकी तरफ सरका दिए। कागजों पर लिखी डिग्रियां इंसान की नीयत नहीं बताती आरिस। तुमने उसका दिमाग पढ़ा था, जमीर नहीं। क्या मतलब? मैं नीयत कैसे पढ़ सकता हूँ? मैंने वही देखा जो मेरे सामने कागजों पर मौजूद था। मैंने कोई जज्बाती फैसला नहीं किया था। कारोबार चलता होगा आरिस, पर भरोसा नहीं। जो इंसान अकल के तराजू में खलूस और नीयत तोलने निकले, उसके हिस्से में घाटे के सिवा कुछ नहीं आता। तुमने रिश्तों को भी इसी तराजू में तोला था और अपने कारोबार को भी। आरिज ने तलखी से उसे देखा। तुम मुझे ताना दे रही हो इस वक्त जब मैं अपना सब कुछ हार चुका हूं? मैं तुम्हें ताना क्यों दूंगी? तुमने एक फैसला किया, उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। मैं तो बस तुम्हें काम से हकीकत बता रही हूँ। इंसान कोई मशीन नहीं होता कि उसमें डाटा डालो और गारंटी वाला रिजल्ट मिल जाए। ये लो तुम्हारे 50 रुपए। और रामीन ने खुले पैसे काउंटर पर रखे। तुम इतनी पुरसुकून कैसे हो रामीन? मैंने तुम्हें छोड़ा। मेरी माँ ने तुम्हारे बाप की फैक्ट्री का काम बंद करवा कर उन्हें सड़क पर ला खड़ा किया। फिर भी तुम्हारे चेहरे पर मुझसे कोई नफरत, कोई गुस्सा नहीं। मैं ये सुकून समझ नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। जब इंसान अपनी नीयत साफ रखता है और तवक्कल करता है तो उसे किसी इंसान का डर नहीं रहता। तुमने अपनी अकल और फिगर्स पर भरोसा किया, मैंने अल्लाह पर। नतीजा तुम्हारे सामने है। आरिस ने काउंटर पर रखे कागजात उठाए। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। मेरे पास सब कुछ नहीं बचा रामीन। मेरी अपनी माँ ने मुझे धुतकार दिया है। जिस सोच को मैंने अपना दिया था, आज उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। ये तो होना ही था। जब जरूरत पूरी नहीं होती, रिश्ता खत्म हो जाता है। अब उन कागजात को संभाल कर रखो, शायद ये अब केस लड़ने में तुम्हारे काम आ जाए। और रामीन ने मशीन का बटन दबाया और अगले गाहक के कागजात पकड़ लिए। कचहरी के बाहर सड़क पर ट्रैफिक का शोर था, मगर जैन की गाड़ी के पास खड़े आरिस को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो पिछले आधे घंटे से अपने हाथ में पकड़े 50 रुपए के नोट और कागजात को बुत बना देख रहा था। जैन ने गाड़ी के बोनट से टेक हटाई। उसने 50 रुपए के साथ तुम्हारी औकात भी तुम्हारे हाथ पर रख दी आरिस। आरिस ने नजरें उठाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी वरानी थी। उसका एक आम सा जुमला मेरी 25 साल की अकल पर भारी पड़ गया जैन। वो उस कचहरी के बाहर एक पुरानी कॉपी मशीन पर खड़े होकर भी इतनी पुरसुकून थी, और मैं अपने पैसों के गरूर के बावजूद अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया हूँ। मैंने तुम्हें पहले दिन कहा था कि रामीन की खुददारी तुम्हारी सोच से बहुत बड़ी है। आज उसने तुम्हें बगैर कोई गुस्सा किए तुम्हारी सबसे बड़ी शिकस्त दिखा दी है। वो अंदर से मुतमईन है क्योंकि उसकी नीयत साफ थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी सारी अकल, मेरा तजुर्बा आज फेल हो गया है। वो मुझसे ज्यादा अमीर लग रही थी और मैं आज बिल्कुल भिखारी बनकर खड़ा हूँ। मैंने रिश्तों को नहीं, अपने सुकून को छोड़ा था। ये तो अभी शुरुआत है। तुमने रिश्तों को जिस बेदर्दी से तोड़ा था, उसका हिसाब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। कुदरत का तराजू तुम्हारे तराजू से बहुत मुख्तलिफ होता है। इससे ज्यादा और क्या देखना बाकी रह गया है? पैसा डूब गया, माँ ने घर से निकाल दिया, रामीन ने मेरी औकात दिखा दी, अब और क्या बचा है जो छिन जाएगा? जैन कुछ कहने ही वाला था कि उसकी जेब में मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। उसने स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखा और उसके माथे पर सिलवटें पड़ गई। फोन उठाओ आरिस, सबीहा चच्ची का अस्पताल से फोन आ रहा है। जैन के हाथ से फोन लेते हुए आरिस की उंगलियां कांप रही थीं। चंद ही लम्हों बाद वो अस्पताल के लंबे और सर्द कॉरिडोर में तेजी से चलता हुआ आईसीयू के बाहर खड़ी सबीहा चच्ची के पास पहुंचा। उसकी सांस बुरी तरह फूल रही थी। मैं अस्पताल आ गया हूँ चच्ची, आप घबराएं मत। जैन ने काउंटर पर इब्तदाई फीस जमा करवा दी है और मैंने डॉक्टर हाशिम को रास्ते से ही फोन कर दिया था। मेरे ताल्लुकात की वजह से वो रास्ते में हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? चचा की हालत कैसी है? आरिज ने पूछा। सबीहा चच्ची ने आंसू साफ करती हुई लरजती आवाज में जवाब दिया। कामरान की हालत बहुत खराब है बेटा, वो अंदर मशीनों पर है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दिल के 2 वाल्व मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। उनके पास वक्त बहुत कम है। कुछ नहीं होगा चची। डॉक्टर हाशिम शहर के सबसे बड़े सर्जन हैं। वो बस पहुंचते ही होंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं जरा अंदर जाकर उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट देखकर आता हूँ।
आरिज ने तसल्ली दी और तेजी से डॉक्टर्स के कैबिन की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो हाथ में रिपोर्ट्स की फाइल पकड़े बाहर निकला। कॉरिडोर के कोने पर बिछी कुर्सियों पर रामीन खामोशी से बैठी थी। उसके हाथ में तस्वीर के ताने तेजी से गर्दिश कर रहे थे। आरिज उसके पास आकर रुका। मैंने रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं रामीन। सर्जन कह रहा है कि चचा के बचने की चांसेस सिर्फ 10% है। तुम्हें मेडिकली इस हकीकत के लिए तैयार रहना होगा। आरिज ने इंतहाई संजीदगी से कहा और रामीन ने तस्वीर पढ़ते हुए एक लम्हे के लिए निगाह उठाई और फिर दोबारा सामने देखने लगी। तुमने रिपोर्ट्स पढ़ ली है ना? अब उन्हें संभाल कर अपनी जेब में रख लो आरिज। आरिज ने उलझन से उसे देखा। तुम समझ क्यों नहीं रहे रामीन? यह हकीकत है। मेडिकल साइंस कह रही है कि उनका दिल किसी भी वक्त काम करना छोड़ सकता है। ये कागजात बता रहे हैं कि वो मौत के कितने करीब हैं। तुम्हें उस वक्त घबराना चाहिए और तुम यहाँ सुकून से बैठी हो। घबराओ तुम आरिज, जिसे सिर्फ मशीनों की लकीरें और कागज के टुकड़े नजर आ रहे हैं। मेरा अल्लाह इन मशीनों का मोहताज नहीं है। मैं जरा वजू कराऊं। रामी ने तस्वीर समेटी और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आरिज बेसाख्त उसके आगे आकर खड़ा हो गया। तुम इस वक्त जाए नमाज पर बैठकर क्या साबित करना चाहती हो? साइंस फीसद पर चलती है, दुआओं और मौजज़ों पर नहीं। दुआओं से दिल के बंद वाल नहीं खुला करते। रामी ने ठहर कर उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी साइंस सिर्फ फीसद बताती है, फैसला नहीं। और मेरा तवक्कल तुम्हारे उस 10% से बहुत बड़ा है। जिंदगी और मौत का इख्तियार उन रिपोर्ट्स के पास नहीं है। तुम बाहर जाकर इंतजार करो और मुझे मेरा काम करने दो। तुम हकीकत से भाग रही हो। तुम मानना ही नहीं चाहती कि रिपोर्ट क्या कह रही है। आरिस की आवाज में शदीद झंझलाहट थी। जो हकीकत को जान ले वो अंजाम से नहीं डरता। आरिस, दरवाजा बंद कर दो, मुझे नमाज पढ़नी है। रामीन ने इंतहाई धीमे लहजे में कहा और नमाज के कमरे में चली गई। आरिस गुस्से और बेबसी से कॉरिडोर की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। उसका दिमाग अभी भी उन रिपोर्ट्स के अदाद शुमार में उलझा हुआ था जब उसकी जेब में रखा मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर बेगम सलमा का नाम जगमगा रहा था। तुमने वो दरवाजा अभी तक क्यों नहीं छोड़ा आरिस? मैं पिछले 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बेगम सलमा की आवाज में हमेशा वाली सख्ती थी। अम्मी, चचा कामरान की हालत बहुत खराब है। वो आईसीयू में है। मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? मैंने सर्जन को बुलाया है, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। और वैसे भी कामरान के बचने के चांसेस नहीं हैं। तुम एक मरते हुए इंसान पर अपना वक्त मजीद जाया क्यों कर रहे हो? फौरन वहां से निकलो। वो अब हमारे रिश्तेदार नहीं है। आरिस के हाथ में पकड़ा फोन हिलने लगा। अम्मी, चचा आईसीयू में मौत और जिंदगी की कश्मकश में है और आपको उस वक्त भी नफा नुकसान नजर आ रहा है। आपको अंदाजा है आप क्या कह रही हैं? एक इंसान मर रहा है अम्मी। आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं? मैं पत्थर दिल नहीं, हकीकत पसंद हूँ। और यही तो तुम भी हमेशा से मानते आए हो। जो चीज नुकसान दे उसे फौरन काट देना चाहिए। अब कमरान का जिंदा रहना या मरना हमारे किसी काम का नहीं। वहां रुककर जज्बाती होने का कोई फायदा नहीं। आरिज ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। मुझे पहली बार अपनी सोच से घिन आ रही अम्मी। मुझे अपने आप से घिन आ रही है कि मैं आज तक आप जैसी सोच रखता था। फोन रखिए। उसने काल काट कर फोन जेब में डाल दिया। वो भी वहीं खड़ा था कि कॉरिडोर के दूसरे सिरे से जैन तेज कदमों से चलता हुआ उसके पास आया। उसके चेहरे पर एक वाज़ेह सुकून था। फोन रख दो आरिस, डॉक्टर्स बाहर आ गए हैं। आरिस ने घबरा कर जैन को देखा। क्या कहा सर्जन ने? वक्त पूरा हो गया चचा का? जैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया। मुबारक हो, चचा खतरे से बाहर है। डॉक्टर हाशिम खुद हैरान है कि सर्जरी इतनी जल्दी और इतनी कामयाब सी कैसे हो गई। वो कह रहे हैं कि बनवाल ने उम्मीद से बढ़कर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। मरीज अब बिल्कुल स्टेबल है। आरिस के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। वो बेजान कदमों के साथ पीछे हटा और दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें सीधी उस बंद दरवाजे पर थी जहां रामीन सजदे में थी। डॉक्टर्स हैरान है जैन, और मेरा सारा गरूर टूट चुका है। आरिस की आवाज सरगोशी जैसी थी। मेरा सर्जन, मेरी साइंस के परसेंटेज, सब कुछ उस लड़की के तवक्कुल के सामने हार गए हैं। वो अंदर मुसल्ले पर बैठी थी और बाहर हालात उसके हक में बदल गए। मेरी सोच के औकात एक सजदे से छोटी निकली। जैन ने गहरा सांस लिया। तवक्कल मशीनों की लकीरों का मोहताज नहीं होता। तुमने देख ली अपनी साइंस की औकात। आज तो वो कागज भी झूठे साबित हो गए जिन पर चचा की मायूसी लिखी थी। वो परसेंटेज जिस पर तुम पूरा यकीन रखते थे, एक दुआ के आगे सिफर हो गई है। आरिज ने अपनी आंखों में आने वाली नमी को रोका, मगर उसके अंदर का गरूर रेजा रेजा हो चुका था। मैंने अपनी औकात देख ली है जैन। मैं वाकई बहुत खोखला इंसान हूँ। मैंने जिंदगी को समझने में बहुत बड़ी गलती की है। मुझे उससे एक आखिरी बात करनी है। उससे? रामीन से? अब तुम उससे क्या बात करोगे? वो तुम्हारी कोई दलील नहीं मानेगी। वो तुमसे बहुत दूर जा चुकी है। मेरे पास अब कोई दलील बची ही नहीं है। मुझे बस उसे देखना है, उसका सामना करना है।
میں اس سے یہ ماننا چاہتا ہوں کہ وہ سچی تھی اور میں ایک جھوٹا انسان تھا۔ عارض نے دیوار کا سہارا چھوڑا اور ہسپتال کے اس خاموش کوریڈور میں آگے بڑھ گیا۔ چند قدم کے فاصلے پر کامران صاحب کا کمرہ تھا۔ وہ اب خطرے سے باہر تھے اور بستر پر نیم دراز تھے۔ عارض ہچکچاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ کامران صاحب کے چہرے پر نکاہت تھی مگر ان کی آنکھوں میں وہی پرانی خودداری اب بھی قائم تھی۔ تم نے ہسپتال میں ہماری بہت مدد کی عارض، میں شرمندہ ہوں۔ کامران صاحب نے دھیمی مگر دو ٹوکا آواز میں بات شروع کی۔ لیکن اب میں ٹھیک ہوں، تم اپنے کام پر دھیان دو۔ ہمارے گھر یا ہسپتال کے روز روز چکر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارا اور تمہارا راستہ بالکل الگ ہو چکا ہے۔ عارض نے نظریں جھکا لی۔ یہ میرا فرض تھا چچا۔ میں تو بس یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کے ادویات ختم تو نہیں ہوئی؟ اگر کچھ لانا ہے تو مجھے بتا دیں۔ پاس سے کرسی پر بیٹھی سبیحہ چچی نے نرمی سے مداخلت کی۔ دوائیاں رامین لے آئیے بیٹا، وہ باہر کاؤنٹر پر ہی کھڑی ہے، تم اب یہاں سے جاؤ۔ سلمہ بھابھی کو تمہارا یہاں نہ بالکل پسند نہیں آئے گا، وہ پہلے ہی ہم سے ناراض ہیں، ہم مزید کوئی مسئلہ نہیں چاہتے۔ میں چلا جاؤں گا چچی، مجھے آپ لوگوں کو تنگ کرنے کا کوئی شوق نہیں، بس مجھے رامین سے 2 منٹ بات کرنی ہے۔ عارض نے مڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کوریڈور کے آخری سرے پر رکھی کرسی پر رامین بیٹھی تھی۔ اس کے گھٹنوں پر لیپ ٹاپ رکھا تھا اور اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھیں۔ عارض اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، مگر رامین نے اسکرین سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ مجھے تم سے صرف یہ کہنا تھا رامین کہ پچھلے سال جو کچھ بھی ہوا، عارض کی آواز میں ایک عجیب سی کھڑدراہٹ تھی۔ میں آج بھی یہی مانتا ہوں کہ اس وقت میرے کیریئر کے حساب سے میرا وہ فیصلہ بالکل درست تھا، لیکن پھر بھی اگر میرے اس انداز سے تمہیں دکھ ہوا تو مجھے افسوس ہے۔ میں بس اپنا یہ بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ رامین کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے کی بورڈ پر رکی۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر نہایت پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ تم نے یہ سب کہنے کی اتنی رحمت کیوں کی عارض؟ بوجھ اس بات کا ہوتا جس کے انسان کی زندگی میں کوئی اہمیت ہوتی۔ جب تم نے وہ فیصلہ کیا تھا تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اور آج تمہاری صفائی سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ عارض نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تم مجھ پر غصہ کر سکتی ہو رامین، پرانے شکوے کر سکتی ہو، مجھے تانے دے سکتی ہو، مجھے بالکل برا نہیں لگے گا۔ کم از کم مجھے یہ تو احساس ہوگا کہ تم میرے اس فیصلے سے متاثر ہوئی تھی۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے اندر سے کھا رہی ہے۔ شکوہ تو اپنوں سے کیا جاتا ہے عارض، رامین نے اسکرین پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے سادگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ 4 سال کا رشتہ تھا ہمارا، ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے، تو کم از کم مجھے اپنا مجرم تو مان سکتی ہو۔ شکوہ اس سے کیا جاتا جس سے کوئی امید جڑے ہو۔ مجرم وہ ہوتا ہے جس نے آپ کا کوئی حق مارا ہو۔ تم نے تو میرا کوئی حق نہیں مارا۔ تم نے اپنا حساب لگایا، میں نے اپنا توکل چنا۔ میں نے تو تمہیں اس دن معاف کر دیا تھا جب تم نے وہ ڈبہ میری طرف سرکایا تھا۔ جو بوجھ میں نے کبھی اٹھایا ہی نہیں، تم آج تک اسے اتارنے کی مشقت کیوں کر رہے ہو؟ معاف تو انسان تب کرتا ہے جب وہ کچھ محسوس کرے، جب اسے کوئی تکلیف ہو۔ تم میرے لیے اتنی بے حس کیسے ہو گئے رامین؟ تم انسان ہو یا پتھر؟ عارض کی آواز میں اب ایک واضح تڑپ تھی۔ رامین نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اسے اپنے بیگ میں رکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ عارض کی آنکھوں میں سیدھا دیکھ رہی تھی۔ تم میرے لیے اب ایک عام سے اجنبی ہو عارض، اور اجنبیوں سے نہ تو لڑا جاتا ہے، نہ ان سے شکوے کیے جاتے ہیں، اور نہ ہی ان پر غصہ کیا جاتا ہے۔ اجنبی صرف راستے میں ملنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب تم جا سکتی ہو، میری آن لائن شفٹ کا وقت ہو گیا ہے۔ رامین اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر کوریڈور سے باہر نکل گئی۔ عارض وہیں کھڑا رہ گیا جیسے کسی نے اس کا سارا وجود مٹا دیا ہو۔ اگلی صبح بیگم سلمہ کے گھر کے ڈرائنگ روم میں گہرا سناٹا تھا جسے ان کی بھاری اور تحقمانہ آواز نے توڑا۔ تمہاری شفٹ کا وقت ہو گیا عارض، یہ نیا پورٹ فولیو پکڑو۔ بیگم سلمہ نے ایک چمکدار سرخ فائل میز کے اس پار فارس کی طرف سرکائی جو صوفے پر بالکل گمسم بیٹھا تھا۔ عارض نے فائل کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میں نے تمہارے پرانے نقصانات کو کور کرنے کے لیے ایک نیا پلان بنایا ہے۔ بیگم سلمہ نے اپنی اینک درست کرتے پورے اعتماد لہجے میں بات جاری رکھی۔ ہم فلاں شیئرز بیچیں گے، مارکیٹ سے نیا کیپٹل اٹھائیں گے اور فاحل والے نقصان کو 2 مہینے میں برابر کر لیں گے۔ تمہیں بس اپنے پرانے کلائنٹس کو دوبارہ قائل کرنا ہوگا، یہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ عارض نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ امی خدا را بس کر دیں، اس کی آواز ڈرائنگ روم کی دیواروں سے ٹکرائی۔ بیگم سلمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ میں تمہارا ڈوبا ہوا کریئر بچانے کی کوشش کر رہی ہوں اور تم مجھ پر چیخ رہے ہو۔ شیئرز پلانر پورٹ فولیو میں ان سب کے بوجھ تلے مر رہا ہوں امی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اندر سے ختم ہو چکا ہوں اور آپ مجھے نیا منافع گنوا رہی ہیں۔ عارض نے ہاتھ ہٹا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تھکن تھی جسے میں اپنی طاقت سمجھتا تھا۔ وہ اصل میں میری سب سے بڑی معذوری تھی۔ میری اسی سوچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو عارض؟ تم ایک بزنس مین ہو،
جذبات میں بہنا اور ہار مان لینا کمزوروں کا کام ہے۔ میں نے تمہیں ایسا تو نہیں پالا تھا، تم تو حقیقت پسند تھے۔ حقیقت پسند؟ عارض ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں صرف تلخی تھی۔ میں نے حقیقت پسند بننے کے چکر میں انسان کو گنوانا شروع کر دیا تھا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کمزور ہو گیا ہوں؟ امی، کمزوروں سے زیادہ بھکاری کوئی نہیں ہوتا، اور میں آج واقعی بھکاری بن گیا ہوں۔ میرے پاس اپنی کوئی پہچان، کوئی سکون باقی نہیں رہا۔ عارض فائل وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلا۔ لان میں زین اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عارض کے چہرے کی ویرانی دیکھ کر زین نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کا ارادہ تر کر دیا۔ تم واقعی بھکاری بن گئے ہو عارض۔ تمہارے اندر کا وہ مغرور انسان کہاں گیا جس کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا تھا؟ زین نے بغور اس کا چہرہ پڑھتے ہوئے پوچھا۔ عارض لان کی گھاس پر رک گیا۔ اسے رامین کی اصلاح تعلقی نے مار دیا ہے زین۔ اگر وہ مجھ سے لڑتی، روتی، میرے منہ پر تھپڑ مارتی تو میری انا بچ جاتی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کسی کو تکلیف دی ہے، میری کوئی اہمیت ہے۔ اس نے مجھے اجنبی کہہ کر میری ہستی ہی مٹا دی ہے۔ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ میری ذات کی اس کے توکل کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اس نے بغیر کوئی تماشا کیے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تم تو یہی چاہتے تھے نا؟ میں یہ نہیں چاہتا تھا زین۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے اہم سمجھے، چاہے نفرت میں ہی صحیح۔ جب کوئی انسان آپ کو اجنبی کہہ دے تو وہ آپ کا وجود ہی ختم کر دیتا ہے۔ میں اس وقت بالکل خالی ہو چکا ہوں۔ میرے اندر صرف ایک گہرا کھوکھلا پن ہے۔ تو اب اس خالی پن کا کیا علاج ہے تمہارے پاس؟ کیا تم دوبارہ نئی سری سے کوئی نیا بزنس شروع کرو گے؟ تائی جان کا پلان مان لو گے؟ عارض نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس لیا۔ ایک ہی علاج ہے زین، اور وہ کوئی بزنس پلان نہیں ہے۔ مجھے اسی دہلیز پر واپس جانا ہوگا جہاں سے میں یہ سب غرور اور دکھاوے کی باتیں شروع کر کے آیا تھا۔ مجھے اپنا یہ سارا حساب کتاب وہیں دفن کرنا ہوگا۔ شام کے گہرے سائے کامران صاحب کے چھوٹے سے صحن میں اتر چکے تھے۔ لکڑی کے پرانے دروازے پر ہونے والی ہلکی مگر مسلسل دستک نے گھر کی خاموشی کو توڑا۔ کامران صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ان کے چہرے پر گہری سلوٹیں ابھر آئیں۔ انہوں نے دروازے کا کباڑ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تم اسی دہلیز پر کیوں کھڑے ہو عارض؟ ان کی آواز میں ایک تھکی ہوئی سختی تھی۔ میں نے ہسپتال میں ہی تم سے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ہمارا اور تمہارا راستہ اب بالکل الگ ہو چکا ہے۔ تمہاری ماں کی سرد مہری کا ہمارے غریب خانے میں اب کوئی غم نہیں۔ عارض نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں کی وہ پرانی چمک اور کاروباری غرور مکمل طور پر بجھ چکا تھا۔ چچا، میرے پاس اب کوئی جواز نہیں بچا۔ میں آج ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہاتھ جوڑنے سے گزرے ہوئے دن اور دیے گئے زخم واپس نہیں آتے عارض۔ تم نے میری بیٹی کو ایک فالتو چیز کی طرح اپنی زندگی سے نکالا تھا۔ اب تم یہاں کیا ڈھونڈنے آئے ہو؟ میں اپنا کھویا ہوا سکون ڈھونڈنے آیا ہوں چچا۔ مجھے معلوم ہے میں کسی کی معافی کے لائق نہیں۔ میں کوئی صفائی دینے بھی نہیں آیا۔ مجھے رامین سے صرف ایک آخری بات کرنی ہے۔ اگر وہ مجھے آج دھتکار دے گی تو میں خاموشی سے چلا جاؤں گا، اور پھر کبھی آپ لوگوں کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ کامران صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ میری بیٹی نے تمہیں بہت پہلے دھتکار دیا تھا۔ میں اسے دوبارہ تمہارے سامنے کھڑا کر کے کسی نئی تکلیف سے نہیں گزارنا چاہتا۔ تم چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کوئی تلخ بات کر دوں۔ انہوں نے دروازہ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اندر سے پرسکون آواز آئی، رک جائیں بابا، اسے بات کرنے دیں۔ رامین صحن عبور کر کے دروازے کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا اطمینان تھا جیسے سامنے کھڑے شخص کی حالت زار کا اس پر کوئی اثر نہ ہو رہا ہو۔ کامران صاحب نے گہرا سانس لیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ رامین نے دروازہ تھوڑا سا اور کھول دیا۔ ہاں عارض، کہو کیا کہنا ہے؟ آج تمہارے پاس اپنے دفاع میں کون سی نئی کیلکولیشن ہے؟ تم نے کوئی نیا گراف بنایا ہے میری ذات کے لیے؟ عارض نے بے بسی سے اپنے خالی ہاتھ آگے کیے۔ کوئی کیلکولیشن نہیں ہے رامین، میرے ہاتھ بالکل خالی ہیں۔ تم دیکھ سکتی ہو میں تمہارے سامنے کوئی نیا جواز، کوئی نئی دلیل لے کر نہیں آیا۔ میں ہار گیا ہوں۔ ہارنے والے تو میدان چھوڑ کر چلے جاتے عارض، وہ چھپ جاتے ہیں۔ تم تو واپس آ گئے ہو۔ تم کس چیز سے ہارے ہو؟ اپنے پیسوں سے یا اپنی ماں کے رویے سے؟ کیونکہ میں میدان سے نہیں، مارکیٹ سے نہیں، اپنے اندر کے کھوکھلے پن سے ہار کر آیا ہوں۔ عارض کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے پوری زندگی منافع گنا ہے۔ میں نے ہر رشتے کو، ہر جذبے کو فیصد کے ترازو میں تولا۔ جب تم سے رشتہ توڑا تب بھی مجھے لگا میں نے ایک بہت منافع بخش فیصلہ کیا ہے، لیکن جب فہد نے میرے کاغذات کو جھوٹا ثابت کیا اور میری ماں نے مجھے ایک ناکام پروجیکٹ سمجھ کر گھر سے نکالا تو مجھے پہلی بار اپنا اصلی چہرہ نظر آیا۔ رامی نے دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھا۔ وہ چہرہ تو تم نے خود اپنے لیے چنا تھا عارض۔ جب انسان رشتوں کو کاروبار بنا لے تو اسے کبھی نہ کبھی تو دیوالیہ ہونا پڑتا ہے۔ تم آج دیوالیہ ہو گئے ہو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، قصور سارا میرا ہے۔ میرے اندر کے اس کھوکھلے پن کو اب صرف تم بھر سکتے ہو رامین۔ میں کوئی انویسٹمنٹ بینک نہیں ہوں عارض کہ تمہارا نقصان پورا کروں۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ جو رشتہ
میں لاجک سمجھ کر چھوڑ گیا تھا، وہ اصل میں میرا باہر سکون تھا۔ تم خاموشی سے سنتی تھی، تم بحث نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس سکون کو اپنی زندگی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا۔ مجھے آج کسی ذہنی آنگی، کسی برابر کے سٹیٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بس تم سے پناہ چاہیے۔ رامین کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سختی ابھری۔ پناہ تو اس سے مانگی جاتی ہے جس پر کامل یقین ہو۔ کل کو جب تمہاری سوچ دوبارہ جاگے گی، جب تمہارے پاس دوبارہ پیسے آ جائیں گے، تو تم پھر سے اپنا لیپ ٹاپ کھولو گے، کوئی نئی دلیل دو گے، نیا فیصد نکالو گے اور مجھے دوبارہ چھوڑ جاؤ گے۔ کچے دھاگوں اور کچے یقین پر بھروسہ نہیں کیا جاتا عارض۔ یہ دھاگا اب کبھی نہیں ٹوٹے گا رامین۔ عارض نے جلدی سے کہا۔ میری ماں کا غرور، میری ڈگریاں، میرا پیسہ، میرا وہ نام نہاد پرفیکٹ دماغ، ان سب نے مجھے دھوکہ دیا۔ جس دن ڈاکٹرز نے چچا کو جواب دے دیا تھا اور تم جائے نماز پر بیٹھی تھی، اس دن میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی سائنس کو ہارتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا یقین اب صرف اور صرف تمہارے اس توکل پر ہے۔ مجھے اپنے آپ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ مجھے بچا لو رامین۔ توکل کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے عارض۔ رامین کی آواز قدرے نرم ہوئی، مگر اس میں اب بھی ایک کڑا امتحان تھا۔ یہاں اعداد و شمار نہیں چلتے، یہاں مارکیٹ رسک نہیں دیکھا جاتا، یہاں صرف نیت دیکھی جاتی ہے۔ کیا تم واقعی سب کچھ پیچھے چھوڑ کر آئے ہو، یا تمہارے اندر کا وہ مغرور بزنس مین ابھی بھی کسی کونے میں چھپا یہ سوچ رہا ہے کہ میں ہار کیسے گیا؟ عارض نے نظریں جھکائیں، اس کے پلکیں تیزی سے جھپکی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا اور پھر دوسرا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ گارنٹی یہ میرے آنسو ہیں رامین، جو میں نے آج تک کسی کے سامنے نہیں بہائے۔ میں نے کبھی کسی کے سامنے اپنی کمزوری نہیں دکھائی۔ میں تمہارے باپ کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہوں۔ میں کچہری کے باہر تمہاری کاپی مشین چلانے کو تیار ہوں۔ میرے پاس اب میری اس ٹوٹی ہوئی ذات کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اگر تم آج دروازہ بند کر دو گی تو میں کسی کو شکایت نہیں کروں گا۔ میں اس سزا کا حقدار ہوں کامران صاحب۔ جب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے کی سختی پگھلنے لگی۔ انہوں نے رامین کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر انسان سچے دل سے ٹوٹ جائے رامین، تو اسے واپس نہیں موڑتے۔ کامران صاحب کی آواز میں ایک بزرگانہ شفقت پن آ گیا تھا۔ اس کی نیت اب صاف ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ ندامت دیکھ لی ہے جو کسی جھوٹے انسان میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ بھی تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو پسند کرتا ہے۔ رامین نے گہرا سانس لیا اور دروازہ مکمل طور پر کھول دیا۔ اور صاف نیت والے درویشوں کے دروازے سے کبھی خالی نہیں جاتے۔ عارض نے بے یقینی سے رامین کو دیکھا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ میں تمہیں قبول کرتی ہوں عارض، رامین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس لیے نہیں کہ تم میرے سامنے کھڑے رو رہے ہو یا گڑ گڑا رہے ہو، بلکہ اس لیے کہ آج تم نے سچ کی خاطر اپنی اس جھوٹی انا اور اس دکھاوے کی زندگی کو مار دیا ہے۔ تم نے تسلیم کر لیا ہے کہ انسان مشینوں کی طرح نہیں چل سکتا۔ عارض کے لبوں پر ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ ابھری، جس میں شکر گزاری کی انتہا تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں رامین، آج کے بعد اس رشتے میں کوئی دلیل، کوئی بحث، کوئی فیصد نہیں آئے گا۔ میری زندگی میں اب صرف توکل ہوگا۔ تم جو فیصلہ کرو گی میں اس پر سر جھکا دوں گا۔ اندر صحن سے صبیحہ چچی کی آواز آئی، جو اب تک خاموشی سے کھڑی ساری بات سن رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کے اس توکل کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جاؤ کامران، اسے اندر لے آؤ، انہیں چائے پلا کر دو۔ بہت کڑواہٹ سہ لی ہے اس بچے نے، اس کا سارا غرور ٹوٹ چکا ہے، اب اسے مزید باہر مت کھڑا رکھو۔ رامین مسکرائی اور اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے مڑ کر عارض کو دیکھا۔ چائے تو بن جائے گی ماں، بس عارض سے کہہ دیں کہ اب یہ چائے ٹھنڈی ہونے سے پہلے پی لے۔